الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ساتھیو، آج اتوار کا دن ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اتوار کے دن سوالات کے جوابات دیں ہم لوگ۔ درمیان میں کچھ عرصہ ہوا ہے کہ کچھ ناگا پڑ گیا کن مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ العزیز اب ہم پھر ہر اتوار کو کوشش کریں گے کہ سوالات کے جوابات دے دیں۔ تو یہ ایک سوال ہے، وہ آیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عائشہ صدیقہ افضل ہیں؟ میرے بھائیوں، اس جواب کے لیے ہم کوشش کریں گے اپنی مرضی چلائے بغیر بہتر ہے کہ جو بھی چیز کا جواب دیں ہم کوشش کریں قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سے دیں۔ میرے بھائیوں، سورۃ احزاب ہے اور آیت نمبر 6 ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے یا نساء النبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 6 نہیں ہے بلکہ 22 ہے، 22 نمبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم برابر نہیں ہو کسی بھی ایک عورت کے۔ عہد کا لفظ ہے، عہد کے آنے کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی، جیسے کفوا احد قل هو اللہ احد، عہد کے بعد گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ایک بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کفو ایک بھی نہیں۔ اس طرح سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ کائنات میں ایک بھی عورت تمہارے برابر نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید سے دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 26، 6 نہیں ہے 26 ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں بھی ہیں۔ اور جگہ پر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ آیت نمبر 6 ہے کہ نبی جو ہے نا مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، ازواج ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی کہ مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں سمجھے تو مومن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ماں نہ سمجھے تو مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی قرآن مجید میں، سورۃ احزاب اور آیت نمبر 6 میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا کہ کائنات میں کوئی ایک بھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کی برابری نہیں کرے گی۔ کسی بھی شخص کی بیوی، حضرت علی کی بیوی ہو یا ابو بکر کی یا کسی کی بیوی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کی برابری نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے عمار بن یاسر سے کہ انہوں نے کہا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ عائشہ صدیقہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں گی، اور فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں علی کے گھر میں ہوں گی۔ تو علی کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہر حساب سے اعلیٰ اور افضل ہوگا، اعلیٰ اور افضل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان علی کے مکان سے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ عائشہ صدیقہ زیادہ فضیلت والی ہوئی جو ہے نا بی بی خاتون بی بی فاطمہ الزہرا سے۔ یہ ایک قرآن مجید سے دلیل دیا میں نے، اور دوسرا یہ کہ وہ زوجہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی۔ بی بی فاطمہ وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گی، جو مزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا وہ حضرت علی کے پاس نہیں ہوگا، لہذا یہ زیادہ فضیلت میں
زیادہ خیر میں، زیادہ اچھے طریقے کی زندگی، بہتر زندگی ہوگی بی بی فاطمہ سے، لہذا وہ فضیلت میں آگے نکل گئی۔ پھر ایک اور سوال ہے، ابو الفضل صاحب کہتے ہیں کہ حسین کا قاتل یزید ہے۔ میرے بھائی جو بھی ہو حسین کا قاتل، ہم تو اس پر لعنت کریں گے، ملعون ہے، لیکن ایک بات یہ بھی رکھیں کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سنان بن انس نخعی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یزید ہے، تو یہ دیکھیں اصول کافی ہے، شیعہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 8، ٹھیک ہے، جلد نمبر 8 ہے اصول کافی، جس کو روضۃ الکافی بھی کہتے ہیں۔ حضرت زین العابدین کے پاس اور وہ آیا، بلا لیا یزید نے اور اس کو کہا کہ آپ بیعت کرتے ہیں یا نہیں؟ تو امام زین العابدین نے بیعت کر دی یزید کے ہاتھ پر، لیکن لکھا ہوا ہے کہ کراہت کے ساتھ، خوشی سے نہیں کی، مجبور، یہ لکھا ہوا ہے کہ کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ ہم عدالتوں کے جو ہے نا وہ فیصلے نہیں مانتے۔ دنیا کے اندر ہر جگہ بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، ناپسندیدگی ہوتی ہے ہماری، لیکن ہم وہ مانتے ہیں فیصلے وغیرہ، دنیا کی چیزیں ناپسند کرتے ہوئے بھی ہم دنیا کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آپ کا لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 235 کہ زین العابدین نے، امام زین العابدین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اگر وہ کافر تھا تو کافر کی بیعت کیسے کی؟ اس کے بعد عامرہ بہن کہتی ہیں کہ عثمان کو بچانے کے لیے نہ معاویہ آیا نہ عائشہ صدیقہ آئیں، اس لیے کہ ان کو روک رکھا تھا انہوں نے۔ عثمان یہ چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کو بلاؤں اور خون خرابہ کرواؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں، تو یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے اس نے جان دینا پسند کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں انہوں نے جھگڑا اور فساد وغیرہ قتال کرنا پسند نہیں کیا۔ یہ ہر ایک کی مرضی ہے، اگر وہ آرڈر دیتا تو بہت سارے لوگ آتے اور یہ سارے باغی ختم ہو جاتے، لیکن یہ شرافت ان کی شرافت کی انتہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے حیا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میں جو خون خرابہ کروں، لہذا انہوں نے نہیں کرا، کسی کو کہا ہی نہیں۔ ہاں آپ یہ ثابت کریں بہن کہ عائشہ اور امیر معاویہ کو انہوں نے حکم بھی دیا، اپنے لشکر کو انہوں نے اور لوگوں کو حکم بھی دیا، اس کے باوجود کوئی نہیں آیا، انہوں نے حکم ہی نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے ان کے پاس کہ آپ ہمیں حکم کریں، لیکن انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا۔ عامرہ بہن کہتی ہیں کہ ابو بکر عظیم ترین شخصیت تو ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 56 سال تک عمر تک وہ مشرک رہا۔ نہیں بہن، وہ مشرک نہیں رہا 56 سال تک، اس کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال جو ہے نا وہ چھوٹے تھے عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 2.5 سال جب انہوں نے حکومت کی تو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابو بکر کو عمر بھی وہی دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو بکر اور عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وفات ہوئی ہے 63 سال میں، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص شرک بھی کرتا آ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک خاندان سے نکاح وغیرہ، کافر خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ داری بھی کی اور ان کو لڑکیاں دیں اور ان سے لڑکیاں لیں، رشتہ داری کرتا رہا کافر خاندانوں سے۔ میری بہن یہ آپ کی بات غلط ہے۔ پھر یہ ہے کہ جاہلیت میں اگر وہ شرک کرتا رہا کلمہ پڑھنے سے پہلے، پر اسلام لانے سے پہلے میری بہن، تو آپ پھر سوچیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ فرقان آیت نمبر 70 ہے 70، الا من تاب، وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور توبہ کریں، الا من تاب و آمن، جو توبہ کریں اور ایمان لے آئیں، وعمل عملا صالحا، اور وہ نیک اعمال بجا لائیں، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، ان کے اللہ تبارک تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔
تو اس کا شرک کا پیریڈ تو وہ نیکی میں تبدیل ہو گیا، توحید میں تبدیل ہو گیا۔ کیا یہ آپ کو قرآن مجید کی آیت یہ پسند نہیں ہے؟ کیا اس قرآن مجید کی آیت پر، سورۃ فرقان آیت نمبر 70 پر آپ کو اعتبار نہیں ہے کہ جب کسی بندے کے گناہ مٹ کے نیکیوں میں لکھ دیے جاتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو یاد کرنا یہ اس قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہے؟ جب یعنی کہ ان کے گناہ رہے ہی نہیں، ان کا شرک ہی نہیں رہا، وہ توحید میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف کر دیتا ہے تو آپ اور ہمارا کام ان کو پھر پکڑنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی توبہ قبول کی، ان کے ایمان کو قبول کیا، ان کے اعمال صالح کو قبول کیا، ان کے ایمان لانے کو قبول کیا، ان کے برائیوں کو مٹا کے میں نے اچھائیاں لکھ دیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی برائیوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتا ہے تو میری بہن آپ کو پھر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جو ہے نا شیعوں نے قتل کیا تو سنیوں نے کیا کیا؟ امام حسین کو اگر شیعہ سنان اور دوسرے کوفی جو شیعہ تھے انہوں نے قتل کیا، وہ میں تو نہیں کر رہا، وہ تو امام زین العابدین کہتا ہے، بی بی زینب وہ کہتے ہیں ان کو۔ یہ احتجاج تبرسی کے اندر روایتیں ہیں، اور جلال العیون مولانا باقر مجلسی کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوفی قاتل ہیں۔ تو آپ کہتی ہیں کہ وہ قاتل نہیں ہیں شیعہ، اور وہ آپ کے امام زین العابدین بی بی زینب اور فاطمہ الصغریٰ بی بی حضرت حسین کی بیٹی وہ کہیں جو اس وقت موجود تھی، جو مشاہدہ کر رہے تھے، وہ کہیں کہ قاتل ہمارے کوفی ہیں اور شیعہ ہیں، اور آپ کہیں کہ نہیں وہ سنی ہیں اور فلاں فلاں ہیں، تو یہ بات آپ کا کیا اپنے اماموں کے اوپر اور بیویوں کے اوپر اور خانوادہ رسول کے اوپر آپ کا اعتبار نہیں ہے میرے بہن؟ تو یہ بات غلط ہے۔ اس کے بعد پھر شہباز صاحب کہتے ہیں کہ مسٹر بڑبڑ، وہ مجھے کہتا ہے مسٹر بڑبڑ، یہ رشتہ داریاں تو نبی پاک کے کافروں سے بھی تھیں۔ شہباز بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کوئی رشتہ داری نہیں کی۔ یہ آپ کا عقیدہ تو بہت قرآن مجید کے خلاف ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس پر آپ دیکھیں سورۃ ممتحنت اور آیت نمبر 10 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُمْسِكُوا بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ، اے لوگو، اے ایمان والو، اے انسانوں، کافر عورتوں کو اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ جب تمہیں پتہ چل جائے، اگر بھولے سے شادی کر بھی لی لیکن تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو کافر عورتیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے ان کو روکے نہ رکھو، ان کو پھر طلاق دے دو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو ہے نا شادی کے مراسم رکھے، اور یہ آپ کے بعد رشتہ داریاں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے، تو آپ کی جو یہ بات یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہے، سورۃ ممتحنت آیت نمبر 10 کے خلاف ہے۔ آپ اپنا عقیدہ میرے بھائی درست کریں۔ نبیوں کے اوپر یہ الزام تراشی اور صحابہ کرام کے اوپر الزام تراشیاں نہ لگائیں کہ نعوذ باللہ من، اگر انہوں نے شادیاں کی کافروں سے تو یہ اس قرآن مجید کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قرآن مجید کی خلاف ورزی کی۔ یہ بات غلط ہے۔ پہلے نبیوں میں اگر جائز بھی تھا تو وہ دلیل نہیں ہے، اب دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کا، اس قرآن کا چلے گا، اور اس قرآن مجید میں ممانعت ہے ہمیں۔ ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کالے کپڑے جو ہے نا آپ منع کرتے ہیں، بھائی میں نے نہیں منع کیا، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے نا، کہ آپ کی کتابوں میں استبصار میں بھی ہے، اور جو ہے نا فروع کافی کے اندر بھی ہے، اور بھی 5-6 کتابوں کے میں نے حوالے دیے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ پھر سفید ہے نا کفن پہنیں۔ بھائی کالے کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں پہنے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں پہنے، لیکن دشمنوں نے جو ہے نا اہل بیت، حضرت علی روایت کرتا ہے کہ وہ پہنتے تھے، کہتے تھے کہ فرعون کا لباس ہے، تو علی تو سفید کپڑا پہنتا تھا، لیکن وہ جو ہے نا کفن نہیں پہنتے تھے۔ کفن تو میت کا لباس ہے نا، زندہ لوگوں کا لباس نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے زندگی میں کفن نہیں پہنا تھا، سفید کپڑے اور کپڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سفید کپڑے پسند تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں۔
یہ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفید کپڑے پہنے اور ہم سفید کفن پہنے اپنی مرضی سے یا کسی اور کے کہنے سے، تو یہ بھی بات غلط ہو جاتی ہے، یہ طریقہ نبوی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے تم قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے قاتل تھے، لیکن وہ ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے۔ قرآن مجید 12واں پارہ ہے سورۃ یوسف، اب اس کو پڑھ لیں۔ قرآن کہتا ہے فجاؤ اباہم عشاء یبکون، اپنے باپ کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے آئے اور خون لگا کر کپڑوں کو آئے اور روتے ہوئے آئے تھے، اور قاتل بھی وہی تھے۔ صاف ظاہر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے ایک اپنی بتائی ایک کہاوت کہ قاتل کبھی بھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، تو یہ فراڈ نکلی، غلط نکلی۔ قرآن مجید کی آیت سے میں نے پڑھی ہے کہ وہ روتے ہوئے بھائی آئے، قاتل ہی روتے ہوئے آئے۔ اس کا مطلب کہ کبھی کبھار قاتل بھی روتے ہوئے آتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ بات آپ کی میرے بھائی غلط ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ماسٹر ایکوپمنٹس کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 50 سال میں ان کی نسل ختم کر دی گئی۔ نہیں بھائی، ہزاروں کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج بھی موجود ہے۔ یہ بھی آپ کو غلطی لگی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور اہل بیت آج نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں میں آپ کو ملیں گے میرے بھائی، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں جو میں نے جوابات دیے ہیں، اور انشاءاللہ باقی جو سوالات ہیں میرے بھائیوں وہ آئندہ اتوار کو دیے جائیں گے۔ اور آپ سے بھی، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ میں زیادہ میرے بھائیوں سوالات کیا کریں، اور اچھا لگے یہ ہمارے جو ہے نا نشست ویڈیو، تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ یہ پھر صدقہ جاریہ ہوگا آپ لوگوں کا، تو یہ انشاءاللہ ثواب کا کام ہے، صدقہ جاریہ بھائی حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔